اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم، میں ہوں آفتاب اقبال اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ انڈیا پچھلے کئی دنوں سے رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ بلاول بھٹو نے بھارتی وزیر اعظم کو گجرات کا قصائی قرار دے دیا۔ اب دیکھیں جناب علی، جب قصائی قرار دیا ہے بلاول بھٹو نے نریندر مودی کو، تو بی جے پی مشتعل ہو گئی ہے اور احتجاج کر رہی ہے اور بڑی آپے سے باہر ہے۔ بلاول نے ایک معصومانہ سا بیان دیا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس معصومانہ بیان سے ان کو کتنی آگ لگی ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہر طرف رونا دھونا پڑا ہوا ہے، لگتا ہے وہاں پہ ایک صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بیان دیا کیا، ہوا کیا تھا۔ ہوا یہ کہ جناب علی بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان، انہوں نے بھارتی وزیر اعظم سے متعلق بیان ان کے ہم منصب جے شنکر کے سلامتی کونسل میں بیان کے بعد دیا تھا۔ جے شنکر نے پاکستان پر الزام لگایا، اور آپ کو پتہ ہے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی الزام، جھوٹ سچ، اور جھوٹا زیادہ ہے، ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں یہ بھارت والے۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھارتی وزیر اعظم سے متعلق بیان ان کے ہم منصب جے شنکر کے سلامتی کونسل میں اس بیان کے بعد سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے پاکستان پر اسامہ بن لادن کو پناہ دینے اور دہشت گردی کرانے کا الزام عائد کیا تھا۔ جواب میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا تھا کہ میں جے شنکر کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اسامہ بن لادن مر چکے ہیں، لیکن گجرات کا قصائی زندہ ہے اور وہ بھارت کا وزیر اعظم ہے۔ جناب، انہوں نے مزید یہ کہا کہ نریندر مودی کے امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی۔ سب جانتے ہیں یہ کون سی نئی بات ہے، سب جانتے ہیں کہ کتنا لمبا عرصہ پابندی رہی، کیونکہ اس کو سب سے بڑا دہشت گرد گردانا جاتا تھا۔ پھر بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ RSS کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں جو ہٹلر کے نظریات سے متاثر ہیں، اور وزارت خارجہ کے ترجمان جو بھارت کے ہیں ارندم باگچی نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ کا بیان دہشت گردوں کو استعمال کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے کر عزت افزائی کی۔ اس نے حافظ سعید، ذکی الرحمان لکھوی اور مولانا مسعود اظہر کو پناہ دی۔ یاد رہے، سب کو یاد رہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی حمایت کے الزام کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ پاکستان میں حافظ سعید اور ذکی الرحمان لکھوی وغیرہ کے خلاف عدالتی کارروائیاں کی گئی ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ اب جناب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہر وقت روتے کیوں رہتے ہیں۔ دیکھنا اصل میں بات یہ ہے، یہ جو انڈیا والے ہیں نا، یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیر میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ کشمیر میں پچھلے 75 سال سے وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور جو بھارت نے قانونی غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے نا بھارت کشمیر کے اوپر، اس کو صرف لوگوں کی نظریں ادھر ادھر ہٹانے کے لیے، اور ساتھ ساتھ جو انڈیا میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں اور درجے یا ذات کے ہندوؤں کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ امریکہ سمیت، یونائٹڈ نیشن سمیت پوری دنیا نے اس کے اوپر بھارت کو بڑی لعن طعن کی ہوئی ہے۔ اب ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے جب اصولی موقف دنیا کے سامنے رکھا اور بتایا کہ کس طرح بھارتی وزیر اعظم تباہ بربادی کر رہے ہیں اپنے ملک میں، مسلمانوں کی کس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پر اور دوسری اقلیتوں پر اور اپنے ہی ساتھیوں پر، دیکھیں نا وہاں پہ آپ سکھ دیکھ لیں، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہے، کتنا ظلم ہے، ان کو بیچاروں کو، ان کو یہ اجازت تک نہیں ہے اپنے ہی پنجاب میں کہ وہ کھل کر کوئی بات کر سکے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ان کی باقی اقلیتیں ہیں، اسی طریقے سے مسلمان ہیں۔ تو یہ ایک پالیسی ہے جس کے تحت وہ پچھلے 75 سال سے، بلکہ ان کی تاریخ ہی یہ ہے کہ جب اصل میں کر تو یہ پاتے کچھ نہیں، اس لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ اور جب بھی ان کے ساتھ اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو ایک ہی راگ ان کا ہوتا ہے، 71 کو بھول گئے،
او بھائی 71 میں آپ نے کون سا تیر مارا تھا؟ یہ تو آپس کی رنجشیں تھیں اور انٹرنیشنل ایجنڈا تھا جس میں آپ ایسے ہی کودے اور آپ اپنے آپ کو اس وقت سے اب تک ہیرو سمجھتے ہیں. آپ کی جرت ہے، اس کے علاوہ کیوں نہیں آپ کی کبھی جرت ہوئی؟ آپ کو کارگل میں کتنی کٹ پڑی تھی، آپ کو 65 میں کتنی کٹ پڑی تھی، آپ کو 47-48 میں کتنی مار پڑی تھی، ابھی بھی بھول جاتے ہو؟ آپ کی تو ہمت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے پاک فوج اور پاکستان کے لوگوں کا مقابلہ کر سکو. جب آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ ظلم و بربریت کر رہے ہیں، اس وقت فوری طور پہ آپ کو یاد آ جاتا ہے جناب علی 71 میں، یا 71 بھول گئے ہو. آپ کا وزیر اعظم بھی 71 یاد کرواتا ہے، آپ کے وزیر خارجہ بھی 71 یاد کرواتے ہیں، آپ کا جو دفتر خارجہ بھی 71 یاد کرتا ہے. لیکن آپ ہر جگہ میں رو 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 کے کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہو؟ پاکستان میں کوئی وزیر اعظم تبدیل ہو جائے، کوئی حکومت تبدیل ہو جائے، آپ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. سپہ سالار فوج کا، پاک فوج کا تبدیل ہو جائے، آپ کو کے گھر میں صفحہ ماتم بیچ جاتی ہے. کوئی ڈرامہ یا فلم بن جائے آپ کے حوالے سے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جناب علی کھیل میں، یہاں تک کہ کھیل میں پاکستان جیت جائے آپ سے، یا جن کے اوپر آپ سہارا رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خلاف جیت جائے، تو آپ کا رونا دھونا اتنا ہوتا ہے کہ فلک شگاف، آپ کی آوازیں جو ہے نا وہ آسمانوں تک جاری ہوتی ہیں. اور کوئی عالمی کامیابی پاکستان حاصل کر لے تو پھر آپ کو رونا دھونا. یہاں تک کہ کوئی مکھی یا مچھر یہاں سے بھارت کی طرف چلا جائے، آپ کے انڈیا کی طرف چلا جائے، تو ایسی ایسی چیخیں آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. آخر میں حیران ہوتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک معصومانہ سا، بالکل معصومانہ سا آپ کے وزیر اعظم اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے جس کو RSS کہا جاتا ہے، اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم عمران خان بڑے کھل کے مودی کو ہٹلر اور اس کو دہشت گرد اور RSS کی جو دہشت گردانہ پالیسیاں اس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں. تو دیکھ لیں پورا کشمیر آپ نے اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک دہشت گردی کی فضا قائم رکھی ہوئی ہے. تو آپ کس چیز کے اوپر رو گے؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے اندر کوئی سکون ہے. کوئی اب ادھر دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری نے جو کہا، پوری پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جتنے دہشت گرد آپ کے وزیر اعظم ہیں، اور پوری دنیا کہتی رہی ہے، اب اپنے کچھ مفادات کی خاطر اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہو پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، پوری قوم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گی. اور آپ نے چونکہ رونا ہے، ہر چیز پہ رونا ہے، جیسے میں نے کہا، تو رو انڈیا رو. اب تک اتنا ہی. A.News کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا اور پاکستان کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.